میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا کرو۔ تو وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کالا، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا وبعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا، ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں، بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھیں، یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بِأَسْنَادٍ جَيِّدٍ، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا، کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ساری زندگی حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑا، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے توفیق دی، پھر دیار نور میں حاضر ہوئے۔ 555 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مکتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ الحدیث زکریا سہارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے، درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 555 ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روضے پہ بنفس نفیس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ سید تھے، حضور کی اولاد تھی، کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی۔ آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گیا، آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا،
اور حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ادب سے سلام پیش کیا۔ پھر کیا ہوا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روضہ انور سے باہر نکال دیا، اور حضرت شیخ سید رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفاعی کے صدقے سے حضور کے دست اقدس کی زیارت میں نے بھی کر لی۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود